سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 29، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا رکوع اور 26ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، الَّن یخرج اللہ اضغانہم، اس گھمنڈ میں ہے، غرور میں ہے کہ اللہ ان کے چھپے بیر ظاہر نہ فرمائے گا۔ یعنی یہ جو مسلمانوں سے دشمنیاں رکھتے ہیں، کیا وہی سمجھتے ہیں کہ یہ دشمنیاں، عداوتیں اللہ تعالی ظاہر نہ فرمائے گا؟ منافقین دل میں مسلمانوں کے لیے بہت بغض رکھتے، اور جب مسلمانوں سے ملتے تو بڑی محبت سے ملتے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں ان کو دکھا دیں، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، کہ تم ان کی صورت سے پہچان لو۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی منافق پوشیدہ نہ رہا، آپ سب کو ان کی صورت سے پہچانتے تھے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ضرور تم انہیں بات کے اسلوب میں پہچان لوگے، اور وہ اپنے ضمیر کا حال ان سے چھپا نہ سکیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جو منافق لب ہلاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نفاق کو اس کی بات سے اور اس کے کلام کے انداز سے پہچان لیتے تھے۔ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے علم کے وجوہ عطا فرمائے، ان میں سے صورت سے پہچاننا بھی ہے اور بات سے پہچاننا بھی ہے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تمہارے عمل جانتا ہے، اپنے بندوں کے تمام اعمال کو اللہ جانتا ہے، ہر ایک کو اس کے لائق جزا دے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں جانچیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کو، یعنی ہم تمہیں امتحانات میں ڈالیں گے تاکہ ہم ظاہر فرما دیں کون جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے ہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہاری خبریں آزما لیں تاکہ ظاہر ہو جائے کہ طاعت اور اخلاص کے دعوے میں تم میں سے کون اچھا ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى، اور رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ہدایت ان پر ظاہر ہو چکی۔ لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور بہت جلد اللہ ان کا کیا دھرا اکارت کر دے گا، اور وہ صدقہ وغیرہ کسی چیز کا ثواب نہ پائیں گے، کیونکہ جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو اس کا ثواب ہی کیا ہے۔ جنگ بدر کے لیے جب قریش نکلے تو وہ سال قحط کا تھا، لشکر کا کھانا قریش کے دولت مندوں نے باری باری اپنے ذمے لے لیا تھا۔ مکہ مکرمہ سے نکل کر سب سے پہلا کھانا ابو جہل کی طرف سے تھا، جس کے لیے اس نے 10 اونٹ ذبح کیے تھے۔ پھر صفوان نے مقام عصفان میں 9 اونٹ، پھر سہل نے مقام قدید میں 10۔ یہاں سے وہ لوگ سمندر کی طرف پھر گئے اور راستہ گم ہو گیا۔ ایک دن وہ ٹھہرے
وہاں شیبہ کی طرف سے کھانا ہوا، 9 اونٹ ذبح ہوئے۔ پھر مقام ابوا میں پہنچے، وہاں مقیس جمحی نے 9 اونٹ ذبح کیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کی طرف سے بھی کافروں کی دعوت ہوئی، آپ کی طرف سے 10 اونٹ ذبح کیے گئے۔ پھر حارث کی طرف سے نوادرہ میں، ابو البختری کی طرف سے بدر کے چشمے پر 10 اونٹ۔ ان کھانا دینے والوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ پیسہ بھی برباد گیا اور کھانا کھلانے کا کوئی ثواب بھی نہ ہوگا، کیونکہ اول تو یہ کافر ہیں، اگر یہ اچھے کام بھی کریں تو اس پر انہیں ثواب نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ انہوں نے کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفوں کو کھلایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والوں اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، یعنی ایمان پر اور عبادت پر قائم رہو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے عمل باطل نہ کرو، ریا کے ذریعے، دکھاوے کے ذریعے اور نفاق کے ذریعے اپنے عمل برباد نہ کرو۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ جیسے شرک کی وجہ سے تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اسی طرح ایمان کی برکت سے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ مومن کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری ضروری ہے، گناہوں سے بچنا لازم ہے۔ اس آیت میں عمل کے باطل کرنے کی ممانعت فرمائی گئی، تو آدمی جو عمل شروع کرے، خواہ وہ نفل ہی ہو، نماز یا روزہ یا اور کوئی، لازم ہے کہ اس کو باطل نہ کرے، جب شروع کر دیا تو اسے پورا کرے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکا، ثم ماتوا وهم کفار، پھر کافر ہی مر گئے، فلن یغفر اللہ لهم، تو اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا۔ یہ آیت اہل قلیب کے بارے میں نازل ہوئی۔ قلیب بدر میں ایک کنواں ہے جس میں مقتول کفار ڈالے گئے تھے، 70 کافر جو ہلاک ہوئے انہیں اس میں ڈالا گیا، ابو جہل اور اس کے ساتھی۔ اور حکم آیت کا ہر کافر کے لیے عام ہے، جو کفر پر مرا ہو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہ فرمائے گا۔ تو ارشاد فرمایا ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، پھر کافر ہی مر گئے تو اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا جاتا ہے، اور حکم میں تمام مسلمان شامل ہیں۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، تو تم سستی نہ کرو اور آپ صلح کی طرف نہ بلاؤ، یعنی دشمن کے مقابلے میں سستی نہ کرو، کمزوری نہ دکھاؤ، اور خود کافروں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ۔ قرطبی میں ہے کہ اس آیت کے حکم میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ آیت وَإِن جَنَحُوا کی ناسخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے صلح کی طرف مائل ہونے کو منع فرمایا جبکہ صلح کی حاجت نہ ہو۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے اور آیت وَإِن جَنَحُوا اس کی ناسخ، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے اور دونوں آیتیں 2 مختلف وقتوں اور مختلف حالتوں میں نازل ہوئیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت وَإِن جَنَحُوا کا حکم ایک معین قوم کے ساتھ خاص ہے، اور یہ آیت عام ہے کہ کفار کے ساتھ معاہدہ جائز نہیں مگر عند ضرورت، جبکہ مسلمان ضعیف ہوں اور مقابلہ نہ کر سکیں۔ یہ پوری عبارت تفسیر خزانہ العرفان کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ خود کافروں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ،
تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو بعض نے کہا کہ قرآن پاک میں آیت ہے وَإِن جَنَحُوا، اور قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ بھی ہے کہ سلو کی طرف نہ بلاؤ، خود نہ بلاؤ۔ تو بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سلو کی طرف مائل ہونے کو منع فرمایا، لیکن یہ منع اس وقت ہے جب سلو کی ضرورت نہ ہو۔ بعض نے کہا کہ کبھی کبھی سلو کی طرف بلانے میں حرج نہیں، اور کبھی کبھی سلو کی طرف بلانے میں حرج ہے۔ تو مختلف حالتیں ہیں، مختلف وقت ہوتے ہیں، اس اعتبار سے دو آیتیں ہیں۔ میدان جنگ میں دونوں میں سے کوئی ایک فیصلہ وہ وقت کے اعتبار سے کیا جائے گا۔ بعد نے کہا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے سلو کے بارے میں کہ سلو کرو، اس سے مراد ایک مخصوص قوم ہے، اور یہ جو حکم ہے کہ سلو کی طرف نہ بلاؤ، اس سے عام کفار مراد ہے کہ عام کفار کو سلو کی طرف مت بلاؤ مگر جب خاص ضرورت ہو، جبکہ مسلمان کمزور ہوں اور مقابلہ نہ کر سکیں تو پھر سلو کر لی جائے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب آؤ گے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ دے گا، تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی تو یہی کھیل کود ہے، بہت جلد گزرنے والی دنیا ہے، اس میں مشغول ہونا کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو، یؤتکم اجورکم، تو وہ تم کو تمہارے ثواب عطا فرمائے گا، ولا یسألکم اموالکم، اور کچھ تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا۔ ہاں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دے گا تاکہ تمہیں اس کا ثواب ملے۔ ان یسألکموہا، اگر انہیں تم سے طلب کرے، یعنی تمہارے مالوں کو اگر اللہ تعالیٰ تم سے طلب کرے، فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا، اور زیادہ طلب کرے تم بخل کرو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ بخل تمہارے دلوں کے میل ظاہر کر دے گا۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون، ہاں یہ جو تم ہو بلائے جاتے ہو، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جہاں خرچ کرنا تم پر فرض کیا گیا وہاں خرچ کرو۔ فمنکم من یبخل، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان پر بخل کرتا ہے۔ جو صدقہ دینے میں اور فرض ادا کرنے میں کنجوسی کرے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات و تمہاری عبادتوں سے بے نیاز ہے، اسے اس کی حاجت نہیں، اور تم سب اللہ کی فضل و رحمت کے محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم منہ پھیرو تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل لے گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے، وہ نہایت مطیع و فرمانبردار ہوں گے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ نیکی کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، تمہارا اپنا بھلا ہے، نیکی سے دور جاؤ گے اپنا نقصان کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک و پیاری سورت کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے، ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ جب بھی ہم اس دنیا سے جائیں خاتمہ بالایمان نصیب ہو، اس حال میں خاتمہ نصیب ہو کہ اللہ اور اس کے محبوب راضی ہوں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔